बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मैं काशिफ से कह रहा था क्योंकि अंधेरा भी हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है मोहतरमा बात करते। बहरहाल मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्त भाई। किधर चले गए? सैयद सजाद गिलानी साहब। अच्छा ये मेरे भाई, सॉरी मैं इधर ढूंढ रहा हूँ आपको माज़रत। तो पीर साहब सैयद शौकत गिलानी साहब, उनको मुस्लिम लीग नून में आमद पे खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है, ये ज़रा लाइटों मैंने ये नाम लिखे हुए थे, ज़रा इस पर थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया हुआ है। सैयद तनवीर हुसैन गिलानी साहब, सैयद आफ्ताब गिलानी साहब, सैयद इश्तियाक गिलानी साहब, सैयद बशीर हुसैन साहब, सैयद सदाम गिलानी साहब, सैयद अजायब गिलानी साहब, सैयद मोहम्मद परवेज साहब। ठीक है, उसके अलावा सैयद अब्दुल रऊफ गिलानी साहब, सैयद उमर गिलानी साहब, सैयद मकबूल साहब, सैयद एहतशाम साहब, सैयद मुराद आज़ाद शाह साहब और तसद्दुक़ गिलानी साहब। तमाम दोस्तों को मुस्लिम लीग नून में आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। इस मौके पे यहाँ मोहतरमा नूरीन आरिफ साहिबा साबिक़ वज़ीर हुकूमत नायब सदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई इमदाद शाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। जाहिद शाह साहब हमारी पटके टाउन में मुस्लिम लीग की रौनक, इनकी वजह से बड़ी रौनक रहती है, कुछ ना कुछ इन्होंने बनाए रखता है। मीर फरीद साहब मेरे भाई दोस्त हैं, मीर रियाज साहब हैं, काशिफ है, नज़ीर रज़ा साहब हैं, सलीम साहब हैं, अफसाल साहब हैं, आरिफ खान साहब। हमारी यूथ से ज़्यादा इनकी जो है ना माशाल्लाह एक्टिविटीज़ यूथ, इधर यूथ हमारी तो सारी यूथ ही आरिफ साहब के साथ है माशाल्लाह। बाकी सब भाई दोस्त बैठे हैं। मैं माज़रत करता हूँ, वकार है मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है, इधर एडवोकेट एनरोल्ड इन एडवोकेट सरदार वकार साहब भी आए हुए हैं। हमारे दोस्त शाह साहब हमारे डोरा बांडी से, दाऊद शाह साहब और अपना पीर साहब का जी अजमल शाह साहब सॉरी। तो सब भाइयों को नज़ीर है, इधर अकबर मुगल साहब साफ़ी हमारे प्रेस के बड़े प्यारे भाई, सदरुद्दीन साहब भी मौजूद थे पता नहीं कहीं। और ये मैं ख़ास तौर पे शाह साहब जो फ़ौज से रिटायर हुए हैं, आपने बड़ी मोहब्बत से आज इधर आए हैं, आप शामिल हुए हैं, आपके लिए भी दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं। और शौकत साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया क्योंकि मेरे वैसे तो कहता मैं मामू अब्दुल्ला खान साहब को मेरे, लेकिन काज़म शाह साहब नजर नहीं आ रहे जी, इधर मौजूद हैं। मुख्तार भाई साहब भी हैं, बिल्कुल सारी माजरत में भूल गया। काज़म शाह साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की। बात यह है कि अल्लाह ताला की करम है कि उसके सबसे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, उसकी औलाद आज मुस्लिम लीग पे एतमाद कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी जमात इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ है। आपकी उस बात को के सादात मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, दिल से अदब एहतराम भी है उसका। अब्दुल्ला खान साहब को मैं कहता मामू नहीं है, रिश्ते में मेरे कज़न लगते हैं, ऐसा ही है ना अम्मी, क्योंकि उनकी भाई लगते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। पाकिस्तान में जो हालात हुए, सब कुछ हुए जो अल्लाह ताला ने, और ये किसी किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और हम इस बात पे फ़ख्र है कि इस इज़्ज़त का एजाज़ मुस्लिम लीग की क़यादत को मिला है, हमें मिला है। हम इस बात पे फ़ख्र है कि जो जिस तरह उन्होंने बदर में अल्लाह ताला ने 313 से एक बहुत बड़ा लश्कर को मरवाया था। अल्लाह ताला कुन फयाकुन, आना नहीं, अल्लाह ने बस कहना है कि कुन फयाकुन। और इसी तरह यहाँ पे उनके 6 जहाज गिराए और 18 लॉक किए हुए उनको छोड़ के गए। ये भी बड़ी एक इंफॉर्मेशन है। 18 जहाज उनके लॉक थे जो हम गिरा सकते थे, लेकिन वो बड़ी जंग को अवॉइड करने के लिए बाकी जहाज उनके जाने दिए। ये हमें फ़ख्र है। मैं तकरीबन हमारा घर कोई हवाई फ़ासला कोई 1 किलोमीटर भी नहीं होगा जिधर ये बनियानुल महसूस वो मस्जिद बिलाल में हमला किया। और मैं आपको अल्फन कहता हूँ कि मैं उस रात भी सोया हूँ और बड़ी गहरी नींद सोया हूँ, सुबह तक सोया रहा हूँ। हालांकि हमले भी हो रहे थे क्योंकि हमें एतमाद था कि हमारे सर पे या हमारी बैक पे पाकिस्तान जैसी एक मजबूत एटॉमिक कंट्री मौजूद है।
جو اس ملک کا دفاع کر سکتی ہے، ایک مضبوط فوج موجود ہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں اس ٹائم پہ اس جگہ پہ ہمارے قائدین نے یہ نہیں کیا کہ کھڑا ہو کے میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں، یہ نہیں کیا، عملاً ان کو جواب دیا اور ان کا سر نیچا ہونا پڑا، اور پوری دنیا میں نہ صرف جنگ بلکہ سفارتی جنگ بھی جیتے۔ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اگر ہم جنگ جیتے تو میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اور خاص طور پہ ہم نام نہیں لیتے اس شخص کا، اسحاق ڈار کا، 2013 میں جب میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی، ملک بدترین معاشی بحران کا شکار تھا، بدترین معاشی بحران کا شکار تھا، پیسوں کا اکاؤنٹ آپ کے ریزرو ختم ہو گئے ہوئے تھے، آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ اس ٹائم اس شخص نے فائنینس کا محکمہ سنبھالا اور ملک کے معاشی حالات آپ کے سامنے کدھر لے کے گیا۔ 2024 میں جب مسلم لیگ نے اقتدار سنبھالا تو ہمارا جو سفارتی طور پہ پاکستان کا نام بہت نیچے ہو گیا تھا۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم 804 کا لوگوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا تھا، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم نے یا وزیر داخلہ نے فون تک اٹھانا چھوڑ دیا تھا، اور یہ میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی بہترین حکمت عملی، بہترین ان کی قابلیت، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً عزت دینی تھی ہماری جماعت کو جو اللہ نے دی، لیکن اس میں ان لوگوں کی محنت اور ان کی لگن شامل ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کے وسادت سے، کیونکہ ہم کل رات کو یہ میر فرید صاحب میرے دوست 3-4 بجے تک پوسٹیں بھی کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، میں میاں نواز شریف صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے کشمیری کشمیری ہم پہ پھر ایک احسان کیا کہ ایک کمیٹی بنائی، اور یہ کوشش بڑے خلوص دل سے کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ میاں صاحب خود بھی بحیثیت کشمیر سے خاص پیار اور محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے خلوص سے یہ کوشش کی ہے کہ یہ افراتفری کا ماحول نہ پیدا ہو، خود تجویز دے کے کمیٹی بھی بنائی، اپنے وفاقی وزراء کو بھی بھیجا۔ میں سمجھتا ہوں ایکشن کمیٹی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کو خود انہوں نے بلا کے مذاکرات کیے۔ ویسے بھی مذاکرات جب ہوتے ہیں، کوئی جرگہ ہوتا ہے، آج دو فریقوں میں سے تھوڑا دونوں کو کوئی نہ کوئی بات برداشت کرنی پڑتی ہے، تب صلح کا راستہ نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی فریق کی ساری بات ہو جائے اور بات ختم ہو جائے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ دونوں فریقوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ایکشن کمیٹی کے کئی ذمہ دار لوگ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صلح صفائی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے باغی عناصر ہیں جو نارکی چاہتے ہیں۔ خدا را ہم سب کی طرف سے یہ ایک دعا بھی ہے اور یہ اپیل بھی ہے کہ اس کو لڑائی جھگڑا تصادم کی طرف نہ لے کے جائیں، جو صلح کا راستہ ہے۔ بیشتر نکات جو تسلیم بھی کر لی ہیں، جرگے میں جیسے بات ہوتی ہے کی ہوتی ہے۔ کسی بھائی کی ایک بات آج مجھے سوشل میڈیا پہ بڑی چبھی، اس نے کہا کہ اس ملک اور اس ملک کی سیٹ، اس ملک میں حکومت، یار ہم ایز کشمیری، ہمیں خود پاکستان کے لوگوں نے اپنے لیے ہمیں ووٹ کا حق دیا، انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ دوسرے ملک۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے بھی اور پاکستان حکومت نے بھی یہ ثابت کیا کہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہمارا دفاع کیا۔ آج ہم 78 سال سے ہمارے تمام جو بارڈرز ہیں، تمام سرحدیں محفوظ ہیں، ہم لوگ محفوظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کشمیریوں کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کیونکہ ہماری بارڈر پہ، سرحدوں پہ پاک فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ الفاظ کا چناؤ نہ کریں کہ دوسرے ملک میں کے لوگ تو کسی نے بات کی کہ دوسرے ملک کے لوگ اور دوسرے ملک میں الیکشن ہو، کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم بالکل اسی طرح پاکستانی ہیں جیسے وہ کشمیری ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایک ہی بات میں کر کے آپ سب سے اجازت لوں گا، پاکستان تو مطلب پاکستان، اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا 78 سال کا یا باؤ اجداد کا آپ کے ہمارے جو تعلق ہے، اس کو آج پوری عرب ملک بلا کے ان کو معاہدے کر رہے ہیں کہ ہمارا دفاع بھی آپ لیں، ہماری حفاظت کا بھی ذمہ آپ لیں، اور ہم جن کو 78 سال سے ہمیں دفاع مل رہے اور ہم اسی کے خلاف باتیں کریں، یہ باتیں کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ باقی انشاءاللہ بدقسمتی بھی تھی،
اور قسمت بھی ہے کہ بدقسمتی یہ کہ جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، بیڑا غرق ہوتا ہے، اس ٹائم مسلم لیگ کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر کسی جگہ جا کے اس کو کسی مقام پہ تعمیر و ترقی کو گورننس کو پہنچاتے ہیں، تو پھر جا کے دوبارہ لوگ انہی لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، پھر مڑ کے پھر اسی کا اسی طرح بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آج 40 کروڑ روپے سے زیادہ انہوں نے ADP اس پرائم منسٹر سے بلیک میلنگ کر کے لے لی۔ مجھے کوئی بتا دے کدھر لگی ہوئی ہے اس کا، کوئی کسی نے اپنے جس گاؤں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں، خود پیپلز پارٹی کے ورکر کہتے ہیں کہ یہاں کام آپ کے ہو رہے ہیں، ہمارے نہیں ہو رہے، آپ کے کام ہے جو نظر آ رہے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور یہ خوش قسمتی ہے کہ جاوید ایوب صاحب کو اپنے ورکر دفتر میں جا کے ان کو ہماری مثالیں دے کے بتاتے ہیں کہ یہ محترمہ نے یہ دیا تھا، آپ نے کیا دیا ہمیں؟ اپنے ورکر، یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے ورکر کو بات کرنے کی ضرورت ہے، خود کام بولتے ہیں اور کام نظر آ رہے ہیں۔ اور سب سے جو اہم بات ہے جو میں ہر جگہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہ چھوٹے ماشاءاللہ بچے سید فیملی کے زیادہ میجورٹی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے مسلم لیگ کا چناؤ کریں، ورنہ جس طرح آپ کے سامنے اس ٹائم پٹکے میں آئس، کوکین، چرس، شراب، تمام بچے تقریباً ہر گھر میں 1-2 بچے ہیں جو اس ٹائم آئس اور کوک اور شراب پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے سادات کے بچے بچانے ہیں تو اس پیپلز پارٹی کی گند کو یہاں سے نکالیں اور ادھر مسلم لیگ کا مستقل بنیادوں پہ ادھر پرچے بلند کریں، تو انشاءاللہ باقی میں شکر گزار ہوں۔ خاص طور پہ پھر مجھے وہ بات ان کی یاد آتی ہے سادات کی، خاص طور پہ تمام سادات کا، کہ آل رسول کی محبت، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ جو آل رسول ہم پہ محبت کر رہی ہے۔ میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔